دنیا کے ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں، ہر ثقافت میں، ہر تہذیب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی بھی قید نہیں۔ مائیں بیٹیوں کے ساتھ، باپ بیٹوں کے ساتھ او لیول، ہائی اسکول اور میٹرک ایک ساتھ پاس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک صاحب کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جو کہ نامکمل رہ گئی تھی کچھ وجوہات کی وجہ سے، اور وہ اس تعلیم کو اب مکمل کرنا چاہتے تھے، اور وہ شادی شدہ تھے۔ ان صاحب کی کلاس کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھے جنہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، اور وہ کافی ان میں دلچسپی لیتے تھے اور ان سے کافی گپ شپ بھی کرتے تھے۔ پروفیسر صاحب مکمل طور پر ایک بہترین انسان تھے، بس ایک چیز ان کی مجھے بہت بری لگتی تھی اور اس کو میں بہت برداشت کرتا تھا، اور وہ تھی ان کی آواز۔ خاص وجہ تو یہی تھی کہ دونوں شادی شدہ تھے، کی آواز مجھے بہت اسسٹنٹ پروفیسر جو تھے انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ ایک دن اسسٹنٹ پروفیسر نے ان صاحب کو کہا کہ یار تم یہ کیسی زندگی گزار رہے ہو، ایک شادی کی ہوئی ہے، یہ کوئی مزہ ہے اس میں؟ کچھ کم از کم دوسری شادی تو کرو، کچھ زندگی گزارو، دنیا دیکھو۔ یہ صاحب یہ باتیں سن کے کافی پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اسسٹنٹ پروفیسر صاحب کو کیا ہو گیا، وہ کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ ہر دوسرے دن اسسٹنٹ پروفیسر جو تھے وہ اس شادی کا ذکر شروع کر دیتے تھے۔ پروفیسر صاحب کی ان باتوں کی ایسے پھر سوچنے لگا کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہے، جینیس آدمی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، دنیا دیکھی ہے، تو ضرور اس میں کوئی خاص بات ہوگی، اس میں کوئی فائدہ ہوگا، ضرور وہ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کیا مطلب۔ تو پھر میں آہستہ آہستہ سوچنے لگا کہ کیا خیال ہے۔ تو ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ چلو بھائی دوسری شادی کی ٹرائی کرتے ہیں۔ صاحب کی پہلی بیگم اچھی تھیں، خوبصورت تھیں، سلیقہ شعار تھیں، خدمت گزار تھیں، کہنا مانتی تھیں اور کہنا منواتی بھی تھیں۔ بیگم کا کہنا ماننے سے کبھی کبھی ان کو چڑ ہوتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی ان کی مردانگی جو تھی وہ جاگ اٹھتی تھی۔ دوسری شادی کرنے کا یہ اچھا بہانہ تھا اور انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیگم بھی اچھی تھی، سلیقہ شعار تھی، خوبصورت تھی، کہنا مانتی تھی اور کہنا منواتی بھی تھی۔ شادی کے بعد ایک ہفتہ دوسری بیوی کے ساتھ بہت اچھا گزرا، اور دوسرا ہفتہ جب شروع ہوا تو وہ ایک دن رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کافی بات چیت چل رہی تھی، اس وجہ سے ان کو گھر واپسی کے میں دیر ہو گئی۔ وہ بیگم کو فون بھی نہیں کر سکے کیونکہ وہ اپنا فون گھر بھول گئے تھے۔ بہرحال جب وہ رات کو گھر پہنچے تو ان کی بیگم نے دروازہ نہیں کھولا۔ دوسری بیگم بہت ناراض تھی، انہوں نے کہا جاؤ میاں جاؤ اپنے دوستوں کے پاس جا کے سو، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ یہ صورتحال ان صاحب کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ وہ سوچنے لگے کیا کیا جائے۔ آخر کے ان کے ذہن میں آیا چلو پہلی بیگم کے پاس چلتے ہیں۔ اب پہلی بیگم نے بھی دروازہ نہیں کھولا، اور دوسری بیگم سے زیادہ انہوں نے ان کو سنائی۔ بہت شادی کر کے لاتے، بہت شوق تھا، جاؤ مرو پٹو۔ اب رات کے جب سردی کا زمانہ اور کوئی جگہ لیٹنے سونے کا نہ ملے تو انسان پھر مسجد کی طرف رخ کرتا ہے۔ وہ مسجد کی طرف گئے، وہاں لائٹ نہیں تھی، کوئی شور نہیں تھا۔ انہوں نے فرش صاف کیا ذرا، اور انہوں نے لیٹنے کے لیے ذرا ہاتھ نیچے رکھا، اور لیٹ کے جب انہوں نے ہاتھ پھیلایا تو ان کا کسی سے ہاتھ ٹکرایا۔ ہاتھ مردوں والا تھا۔ اسی وقت آواز آ گئی، آ گئے ہو؟ پھر آواز آئی، میں یہاں اکیلا ہوتا تھا، اب تم آ گئے ہو تو 2 ہوں گے تو ذرا اچھا ٹائم گزر جائے گا۔ اس رات وہ آواز مجھے بہت اچھی لگی پروفیسر صاحب کی۔ اس ویڈیو میں جو رائے بتائی گئی ہے یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ سب متفق ہوں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا خیالات ہوتے ہیں، اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے ہر آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے۔ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ انصاف کریں تو بیوی چاہے 1 ہو یا 4 ہو، شادیاں ضرور کامیاب ہوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویسے ایک تجربے کی بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب کوئی بہت قریب آ جائے تو سمجھ جائیں بچھڑنے کا وقت آن پہنچا ہے۔